بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں امریکی واشنگٹن ڈی سی کے حوالے سے، جہاں آج اوتھ سیریمنی ہوگی نئے امریکی صدر کی، گزارشات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر مولین نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں جتنے فوجی آ گئے ہیں اتنے افغانستان میں بھی نہیں ہیں، اور یہ یہاں ہمیں صدر سے تحفظ دلانے کے لیے ہیں، پہلے اسے ہضم کر لیں۔ ناظرین کرام، واشنگٹن ڈی سی مکمل طور پر بھوتوں کا شہر نظر آتا ہے، ایک ایسا سنسان بھوتوں کا شہر جس کی حفاظت دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور کی فورسز کر رہی ہیں، جبکہ بینک، ریسٹوران، دکانیں، بزنس سینٹر نہ صرف بند ہے بلکہ ان کی آگے بورڈ لگا کے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی وہاں توڑ پھوڑ نہ کر سکے۔ وائٹ ہاؤس کو جانے والی سڑک پر ایسی باڑ لگا دی گئی ہے جس کے نہ تو اوپر چڑھا جا سکتا ہے نہ ہی اسے آسانی سے پھلانگا جا سکتا ہے۔ 6 جنوری کو صدر ٹرمپ کے حامیوں کے امریکی کیپٹل حملے کے بعد شہر میں زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ ایف بی آئی نے خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مسلح حامی بدھ کے روز جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریر کو بھی درہم برہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں پرتشدد مظاہروں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور تمام ریاستی دارالحکومت ہائی الرٹ پر ہیں، اور واشنگٹن میں جو بائیڈن کی حلف برداری کے بعد سیکورٹی کے سخت انتظامات اس وقت تک رہیں گے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن سے نکل نہیں جاتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بنیادی طور پر امریکہ کے سیاسی کلچر کو ناظرین ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں اور جو آپ کا ماننا ہے کہ آپ قوانین والی ایک قوم ہیں، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں جتنی شاید آپ سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ پرامن طریقے سے اقتدار کا تبادلہ دراصل صرف جیتنے اور ہارنے پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، 1860 اور 1861 کے دوران ابراہیم لنکن کی صدارتی تقریب سے پہلے اور 1876 اور 1877 میں ریڈ فورڈ ہی کی صدارتی تقریب تک امریکہ میں پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے اور ایک بے یقینی کی صورتحال بھی رہی، اور نومنتخب صدر کی حلف برداری کے دوران دارالحکومت میں فوج کی ایک بڑی تعداد موجود رہی۔ اس کے بعد سے اب تک حالات ایسے نہیں ہوئے۔ امریکی یونیورسٹی پرنسٹن میں تاریخ کے پروفیسر سین وینلیئر نے BBC سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نظام چل رہا ہے، راستہ بڑا ناہموار ہے، بہت جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اقتدار کی منتقلی ہونے جا رہی ہے۔ ان کے نزدیک جمہوریت کا حسن یہی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستانی وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی نے نئی امریکی انتظامیہ اور پاک ملک تعلقات کے حوالے سے ایک اہم بیان تھوڑی دیر پہلے جاری کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ میں آج ایک نئی انتظامیہ ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ پاکستان اس نئی انتظامیہ کے ساتھ انگیج کرنے کا خواہاں ہے اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس امریکی انتظامیہ میں جو شخصیات اہم عہدوں کے لیے نامزد ہو رہی ہیں، ان میں بہت سی شخصیات قبل ازیں اوباما انتظامیہ کا حصہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ خطے سے گہری واقفیت بھی رکھتے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن فارن ریلیشنز کمیٹی کے بہت متحرک اور فعال رکن تھے۔ جب وہ پاکستان تشریف لائے تو میں نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن فارن ریلیشن کمیٹی جو بائیڈن جنوبی ایشیائی خطے اور پاکستان کے حوالے سے واضح رائے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ واضح رائے کیا ہے۔ افغانستان سے حوالے سے ہمارے نقطہ نظر میں مطابقت ہے۔ ترجیحات کے حوالے سے دیکھا جائے تو کورونا، عالمی وبائی چیلنجز کا سامنا ہو یا ماحولیاتی تبدیلی کے مضمرات سے نمٹنے کی حکمت عملی ہو، پاکستان اور امریکہ کے نقطہ نظر میں مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ بھارت کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے بائی پارٹیشن
رائے ضرور موجود رہی ہے، مگر خوشائند بات یہ ہے کہ اس نئی امریکی انتظامیہ کا انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ ماشاءاللہ اچھی خوش فہمی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اس صورتحال کی نشاندہی دنیا کو ہو رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جس طرح یورپی اور برطانوی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی گئی، انشاءاللہ جلد امریکی پارلیمنٹ میں بھی اس کی باز گشت سنائی دے گی۔ توقع ہے کہ نئی انتظامیہ 80 لاکھ نہتے مظلوم کشمیریوں کو بھارتی استبداد اور بلا جواز محاصرے سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ پاکستان کو اس کے جغرافیائی خد و خال و جغرافیائی معاشی حیثیت کے باعث نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نو ڈاؤٹ ایسا تو ہے، لیکن یہ ہمارا حسن ظن بھی تو جناب وزیر خارجہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے، نوجوانوں کے تناسب کے حوالے سے اور معاشی امکانات کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی، یہ امریکن کیسے سوچتے ہیں، یہ تو ان کی مرضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ کا چین کے ساتھ رویہ محاذ آرائی کا نہیں بلکہ مسابقت کا ہے، اور پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت قائم ہونے والے خصوصی اقتصادی زونز میں اگر امریکی سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنا چاہیں گے تو انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ یہ توقعات اور نیک خواہشات ہمارے وزیر خارجہ نے ظاہر کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے۔ ہیں کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ ناظرین کرام، ویسے تو سیاست یہ بڑی بے رحم چیز ہے، لیکن بین الاقوامی سیاست اور یہ راج پاٹ اور یہ جو ملکوں کی بڑھتی ہوئی جو خواہشات ہوتی ہیں اور ہوس ملک گیری جو ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو حکومتیں جنم لیتی ہیں، جس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے محترم وزیر خارجہ کو ان امکانات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ یہ بات ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ کو ٹرمپ جاتے ہوئے پرائیویٹائز کر گئے ہیں۔ گو کہ وہاں صرف 2500 امریکی فوجی بیٹھے ہیں، لیکن بلیک واٹر بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، پہلے سے زیادہ تعداد ان کی یہ ہوگی، وہ 1000-1500 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ 1.5-2 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں وہ 1000-1500 وہ لوگ، کیونکہ ان کا جو طریقے واردات ہے، جو ان کی موڈس اپرینڈائی ہے، وہ تو مار دھاڑ کی ہے نا جی۔ وہ کوئی امن کے مذاکرات تو آپ سے کرنے کے لیے آئیں گے نہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اجیت ڈوال کا موجودہ دورہ افغانستان کیوں تھا۔ انہوں نے وہاں پہ جتنے دہشت گرد گروپ ہیں ان سے انفرادی ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے کرزئی جیسے شرارتی بندے کو دوبارہ ایکٹیو کیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے اشرف غنی کو، عبداللہ کو، کرزئی کو، تینوں کو جو ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اکٹھے بٹھا کر ان کو بتایا ہے کہ اگر تم نے حکومت کرنی ہے تو تمہیں یہ کچھ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ وہ بڑا خطرناک منصوبہ لے کر آیا ناظرین کرام۔ وہ یہاں پہ فوجیں بھیجے گا، انڈیا فوج بھیجے گا، سکھ یونٹیں یہاں آئیں گی تو وہ جب ان کی لڑائی طالبان سے ہوگی، اس کو تو چھوڑیں کہ طالبان ان کے ساتھ کیا کریں گے یا وہ طالبان کے ساتھ کیا کریں گے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے اس خطے میں لڑنا ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، ویسے ممکن نہیں۔ جب ان کی لڑائی ہوگی تو کس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے انڈیا میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور سب سے بڑی بات، اس چکر میں جو سکھوں کا جینوسائیڈ ہوگا، جو ان کے جوان مریں گے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ سارے امکانات، یہ سارے خدشات جب تک جناب وزیر خارجہ آپ اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھیں گے، تب تک معاف کیجئے
آپ کی نیک خواہشات کوئی کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لوگ آج کل دل سے نہیں دماغ سے سوچتے ہیں، اور دماغ بھی شیطانوں کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔